بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما وزیر اعلیٰ تلنگانہ محترم جناب ریونت ریڈی صاحب، ایڈوائزر اقلیتی بہبود بیکورڈ کلاس اور دلت جناب محترم محمد علی شبیر صاحب، نو منتخب شدہ رکن پارلیمان جناب یادو صاحب، میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و رکن قانون ساز کونسل اور تمام دیگر سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران، میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی عوام کی جانب سے جناب ریونت ریڈی صاحب کا، وزیر اعلیٰ کا، حیدرآباد کے اس قلب میں، حیدرآباد کے اس دل میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات، ہماری پارٹی نے یہ بات ایوان اسمبلی میں کہی ہے، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے اور تلنگانہ کی عوام نے جناب ریونت ریڈی صاحب اور ان کی پارٹی کو اقتدار دیا ہے۔ ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے جو عوام کو وعدے کیے اس کو پورا کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ان وعدوں کو پورا کریں گے، اور میں محترم وزیر اعلیٰ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے، آپ اطمینان سے، آرام سے اپنا کام کریے، اور ہم بھی اپنی طرف سے آپ کو پورا تعاون دیں گے تاکہ تلنگانہ اور مضبوط ایک ریاست بن سکے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تلنگانہ میں جو امن برقرار ہے پچھلے 10 سال سے، انشاءاللہ تعالی اس امن کو ہم کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد ہم سب کو رکھنا ہے کہ جتنا امن مضبوط ہوگا اتنی اونچائیوں پر تلنگانہ کو آپ اور ہم اور ریونت ریڈی صاحب لے کر جا سکتے ہیں۔ چوتھی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو نہ صرف اپنے وطن عزیز کو بلکہ ہماری ریاست کو فسطائی طاقتوں سے بچانا ہے۔ فرقہ پرستی اور یہ نفرت کا جو ماحول پورے ملک میں آج ہے، اس نفرت کے ماحول کو ہم کو روکنا ہے، اور تلنگانہ میں ایک بھائی چارگی کا ماحول ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کے اور ہمارے دلوں کو توڑنا چاہتی ہے، جو ہماری اس محبت کی تہذیب میں زہر بھرنا چاہتی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفرت آمیز باتیں ہیں، جو لوگ دلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ گھروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو اور ہم کو مل کر ایسی طاقتوں کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے، اور مجلس شروع سے کوشش کرتی آئی ہے کہ ایسی طاقتوں کو کبھی بھی کسی مقام پر اقتدار نہ ملے۔ تو میں اپنی جانب سے چیف منسٹر کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرت ختم ہو، محبت عام ہو، اور لوگ آپس میں سکون سے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ میں آج آپ کو بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد جب میری وزیر اعلیٰ سے بات چیت ہوئی، میں نے ان کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ پرانے شہر میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 3 روڈ وائڈننگ کروانا ہے، اور بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں انجن بولی میں بس ڈپو سے لے کر وٹے پلی کی مندر تک، یاقوت پورہ میں شیخ فیض کمان سے ڈبل پورہ برج، اور دوسرا ناگا بولی کی روڈ، اور تیسرا یاقوت پورہ بڑا بازار سے مدرسہ رحمانیہ بھوانی نگر کی روڈ۔ تو میں سی ایم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی رقم کی آپ کو ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ 4 کام کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم ہے کی ضرورت ہے، اگر آپ کم سے کم 120 کروڑ روپے دے دیں گے تو یہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو مجھے 2 دن کے بعد سی ایم نے فون کر کے بتایا کہ میں نے 200 کروڑ روپے کا جیو جاری کیا، اسد صاحب آپ یہ روڈ وائڈننگ کا کام کروائیے۔ تو میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر جب یہ پروگرام بن رہا تھا آج کا افتتاح کرنے کا،
تو میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ میرالم کے پاس ایک STP ٹینک کا بھی انوگریشن کرنا ہے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہاں پر میرالم ٹینک کے اوپر ایک برج کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو نہرو زو سے آرام گھر تک ایک فلائی اوور بن رہا ہے، مگر یہ برج کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ ابھی CM صاحب مجھے بتائے ہیں کہ انہوں نے اس کی ٹیکنیکلی منظوری دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ برج کا بھی عنقریب میں حکومت کی طرف سے اس کو منظوری مل جائے گی۔ میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور راستے میں نے CM کو بتایا کہ ہم کو یہاں پر جو حیدرآباد شہر ہے، حیدرآباد کا دل یہ علاقہ ہے، یہاں پر ہم کو عثمانیہ ہاسپٹل ایک نیا بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں پھر سے CM صاحب کے درمیان میں، عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تمام کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی ایک نئی بلڈنگ بنائی جائے، اور جو جیل ہمارے پاس ہے چنچرگوڑا کی جیل، وہ اب شہر میں آ چکی ہے۔ اگر حکومت اس کو شہر کے باہر کسی جگہ پر منتقل کرے اور اس جیل چنچرگوڑا کی زمین کو وہاں پر KG سے PG کیمپس ایک بنائیں گے، تو اہلیان حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے لوگوں کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا، اور ہمارے اس پیٹلا برج پر ایک سٹی آرم ریزرو ہے، اس کو بھی شہر حیدرآباد سے باہر اگر لے کے جائیں گے تو اس زمین کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر اس پر غور کریں گے۔ اور آخر میں چیف منسٹر صاحب، آپ نے DSC کا اعلان کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اردو میڈیم کے پوسٹ کو اگر آپ ڈی ریزرو کریں گے تو اس سے جو بچے اس ڈی ریزرو اگر نہیں کریں گے تو کئی پوسٹ خالی جائیں گے۔ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس میں ریزرویشن کرنا پڑتا ہے، حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کو ڈی ریزرو کرے، تو جو دوسرے بچوں کو بھی اردو میڈیم پوسٹ کا فائدہ ہوگا۔ اور آج چیف منسٹر حلقہ اسمبلی کاروان میں 20 کروڑ کی لاگت سے ایک ٹیمرس کے اسکول کی بلڈنگ کا بھی افتتاح کیے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم وزیر اعلیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام کاموں کی طرف آپ نظر ثانی کریں گے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے موسی ڈیولپمنٹ کا، آپ اس میں جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری پارٹی کی ضرورت پڑے گی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ موسی ڈیولپمنٹ کا پورا کام آپ کے ٹینیور میں مکمل ہو، تاکہ یہاں کی عوام کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا، اکنامک پروگریس ہوگا، یہاں پر خوشحالی آئیں گی، پراسپیرٹی آئیں گی۔ اور ابھی ہم کو NVS ریڈی صاحب CM کے سامنے بتائے کہ نہ صرف یہاں پر میٹرو کا اسٹیشن بنے گا، بلکہ چندرائن گٹا سے جو ناگول سے ایئرپورٹ کی لائن آئے گی، وہ انشاءاللہ یہاں سے چندرائن گٹا سے مائلاردو پلی، اور پھر مائلاردو پلی سے ایئرپورٹ۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب کام مکمل ہو جائیں گے تو اس سے اس علاقے کے یہاں پر رہنے والے نوجوانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور چیف منسٹر کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، نالج کے لیے، کہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے سے کم 10 سے 15 ہزار بچے روز ہائی ٹیک سٹی کو جاتے، اور رات میں آتے، اس میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں، نوجوان بچے بھی ہیں۔ تو میں CM کا، جناب ریونت ریڈی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2028 سے پہلے آپ آ کر، آپ اور ہم اس ٹرین میں بیٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، جبلی بس سٹینڈ سے لے کر یہاں تک انشاءاللہ، کیونکہ ایئرپورٹ کا کام تو لمبا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کام بھی پروگریس ہوگا۔ میں جانتا ہوں ریونت ریڈی بڑے ضدی آدمی ہیں، اور ان کی ضد ان کو یہاں تک لے کر آئی، اور ہم بھی، ہماری پارٹی کے لوگ بھی سر پھرے ہیں، مگر عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے، ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ اور ریونت ریڈی صاحب، آپ پورے آرام سے 5 سال کام کریے، تلنگانہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تلنگانہ کے پروگریس اور پراسپیرٹی کے لیے MIM پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ MP صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے